بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے ایک آدمی تشریف لائے اور ان کا حلیہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر بال تھے۔ اب پیشانی پر اگر بال آ جائیں ماتھے پر تو یہ کوئی خوبصورتی کی علامت تو نہیں سمجھا جاتا، لیکن صحابہ نے حلیہ لکھا کہ بھئی ایک یمن سے آئے تشریف لائے آقا کی خدمت میں، اور حلیہ یہ تھا کہ پیشانی پہ بال تھے اور آنکھوں میں بہنگا پن تھا اور گردن بھی چھوٹی تھی اور پاؤں بھی ٹیڑھے تھے اور رنگ بھی انتہائی کالا تھا۔ اب یہ ساری نشانیاں حدیث میں لکھی ہیں کہ وہ صاحب جو یمن سے آئے تو ان کا یہ حلیہ تھا۔ اب یہ صاحب آئے تو آئے، لیکن انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہے نماز کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ نماز کی تفصیل بتا دیجیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا بھی 5 نمازیں ہیں، یہ اس کی تفصیل ہے، اس کے علاوہ جو ہے سنتیں ہیں، نوافل ہیں، یہ ساری تفصیل آقا نے سمجھا دی۔ تو وہ یہ کہنے لگے صاحب یا رسول اللہ ٹھیک ہے، یہ فرض نمازوں کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں ضرور ادا کروں گا، پڑھوں گا، لیکن بات اگر نوافل کی ہے، سنتوں کی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، یہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب بتائیے آقا کے سامنے اس طرح کی بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے، تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو کہ صرف فرض پڑھوں گا اور ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، یعنی نہ سنت نہ نوافل، کچھ نہیں؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ دیکھا نہیں اللہ نے مجھے کتنا بدصورت پیدا کیا، میرا حلیہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ تو اب آقا کی سمجھ میں آئی بات کہ یہ جو صاحب ہیں یہ اپنی جسمانی بناوٹ پر مطمئن نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو حلیہ پیچھے بیان ہوا ہے بظاہر ظاہری طور پہ دیکھا جائے دنیا داری کے حساب سے تو ان صاحب کے اندر خوبصورتی کی کوئی نشانی تو نہیں دکھ رہی، اور ظاہر ہے حدیث سے ہٹ کے یہ میں ایک بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں بھی اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسے حلیے کا آدمی ہو، چھوٹا قد، ٹانگیں ٹیڑھی ہوں، رنگت کالی ہو اور صاف بہنگی آنکھیں ہوں، پیشانی بالوں سے بھری ہوئی ہو، تو مجھے بتائیے لوگ کتنا مذاق اڑائیں گے اس کا، بیچارے کا گلی سے گزرنا مشکل ہو جائے گا، کوئی کچھ کہہ کے آواز مارے گا، کوئی کچھ کہہ کے آواز لگائے گا۔ تو ہم تو اللہ معاف کرے اتنے بہیس ہیں، یہ نہیں سوچا بھئی میرے رب کی ہر تخلیق پیاری ہے، میرے رب کا بنایا ہوا ہے، لیکن ہم نے تو اس کو ٹارگٹ کر کے مذاق اڑانا شروع کر دینا۔ تو وہ صاحب جو یمن سے آئے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ فرض نماز پڑھوں گا، نوافل اور سنت کچھ نہیں، آپ دیکھ نہیں رہے اللہ نے مجھے کیسا بنایا، اور یہ کہہ کے وہ صاحب واپس لوٹ گئے۔ بس میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے رب کی کریمی تو دیکھیے، اللہ کس سے کتنا پیار کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ دیکھنے والی آنکھ تو دیکھ سکتی ہے، مجھ جیسے اور آپ جیسے گناہگار اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ مجھ جیسا گناہگار کیا جانے کہ کس بھیس میں اللہ کا ولی چھپا ہے، ہم کیا جانے، لیکن
ان صاحب کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اب صحابہ کو سمجھ میں آیا کہ وہ تو لوٹ گئے یہ کہہ کے کہ یا رسول اللہ بس میں فرض پڑھوں گا، سنت نفل نہیں پڑھوں گا، اور یہ کہہ کے واپس لوٹ گئے۔ اتنے میں جبرائیل کو بھیجا اللہ نے، فرشتوں کے سردار آئے اور کہا یا رسول اللہ وہ کہاں ہیں جو اللہ سے ناراض ہیں؟ بھلا کوئی اپنے کریم رب سے بھی ناراض ہوتا ہے؟ اوہو، اب آقا کو خیال آیا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے جس کے لیے اللہ عرش سے فرشتے کو بھیج دے سردار کو، اور وہ آ کر مجھے کہیں اور کہ تو آقا سمجھ گئے بھئی یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کے لیے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ اور جبرائیل یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انہیں فوراً بلائیے اور انہیں خوشخبری سنا دیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھیجی ہے میرے بندے، میں نے تمہیں ایسا بنایا تو تم روٹھ گئے، ناراض ہو گئے، اچھا چلو تم کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کل قیامت کے دن ہم تمہیں جبرائیل جیسا بنا کر اٹھائیں؟ اوہو، اب بتائیے کتنی بڑی بشارت آ گئی۔ آقا سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کتنا پیارا ہے، کتنا اللہ کے قریب ہے، نزدیک ہے، اللہ کو یہ کتنا محبوب ہے۔ دنیا اس کی کالی رنگت کو دیکھ رہی ہے، کوئی پیشانی کے بالوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی ان کی بہنگی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی ان کی ٹیڑھی ٹانگوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ رب کا کتنا پیارا ہے۔ اللہ بشارت بھیج رہے ہیں، اے میرے حبیب بلائیے، انہیں راضی کیجئے اور یہ بشارت سنائیے کہ تم دنیا کی زندگی کی اس جو ہے اپنی تخلیق پہ نہ جاؤ، کل قیامت کے دن اٹھو گے قبر سے تمہیں جبریل جیسی خوبصورتی عطا کریں گے، پھر دیکھنا اہل محشر میں تمہاری خوبصورتی کا ڈنکا بجے گا۔ بس میرے بھائیوں، آقا نے فوراً صحابہ کو بھائی بلاؤ، فوراً بلاؤ انہیں، دیکھو کہیں دور نہ نکل جائیں، لے کر آؤ۔ صحابہ نے دوڑ لگائی، ان کو لے کر آئے، کہا بھائی واپس چلیں، اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، کوئی پیغام ہے آپ کے لیے۔ وہ یمن کے وہ صحابی واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتائی، بھئی تم رب کریم سے ناراض ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے اتنی خوشخبری بڑی بھیجی ہے کہ کل حشر کے دن تمہیں جبرائیل جیسا حسن اور خوبصورتی عطا کریں گے۔ بس یہ سننا تھا، وہ رونے لگے زارو قطار، کہا یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، اب مجھے اس جسامت پر، اپنی تخلیق پر کوئی غم نہیں ہے، میں اللہ کے اس تحفے پر راضی ہوں، یہ رب نے جو تحفہ دیا یہ بہت بڑا انعام ہے، اور یا رسول اللہ اب میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، عہد کرتا ہوں میں سنتیں بھی پڑھوں گا، میں نوافل بھی پڑھوں گا۔ بس میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ کون ہے، رب کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے، یہ دیکھنے والی آنکھ ہی دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ اسے تم جو سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، ان کا مقام جاننا ہے تو عرش پہ جانو کہ یہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے۔ اور یہ ایک مثال، اور یہی مثال آپ نے دی قرب قیامت، جب فتنے فساد کا دور ہوگا تو میری امت میں علماء کی شکل میں شیاطین گھومیں گے، سر پہ عمامہ، چہرے پہ داڑھی، چہرے پہ نور، ہاتھ میں تسبیح، نبیوں کی طرح ہاتھ میں عصا لے کے چلیں گے، جب گزریں گے لوگ دیکھیں گے کوئی بڑا علامہ جا رہا ہے، کوئی بڑے اللہ والے گزر رہے ہیں، اور وہ حدیثیں سناتے پھریں گے میرے نام سے جھوٹی جھوٹی، اور لوگ ان کے حلیے پر بھئی یہ اتنی ایسی شخصیت جھوٹ تھوڑی بول سکتی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں ظاہر پہ نہ جانا، تمہیں نہیں پتا اندر سے کس کا تعلق اللہ سے کیا ہے،
تو کوئی ظاہر میں حلیے سے تمہیں دھوکہ دے دے تو اس پہ نہ جانا. دیکھو اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری شکل کو، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھ رہے. اللہ کی نظر تو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی نیت پر ہوتی ہے. تمہارے دل کا، تمہارے تعلق اللہ سے دل کا اور اللہ کا کیا ہے، یہ ہماری ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یہ اللہ جانتے ہیں اور وہ بندہ جانتا ہے. تو ظاہری شکل و صورت شباہت کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھا جانا. یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون اس کا کتنا پیارا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے.